بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور ارتھ کویک پارٹ 2۔ ہم پچھلی ویڈیو کی گفتگو کو مختصراً دوہرا لیتے ہیں کہ جب زمین کی پلیٹوں کا دباؤ پہاڑ کے کسی حصے پر پڑتا ہے تو پہاڑ کے صرف وہی دباؤ والے حصے یا چٹان میں درجہ حرارت بلند ہونے لگتا ہے۔ جب درجہ حرارت اس قدر بڑھ جائے کہ اس دباؤ والی چٹان کا نقطہ پگھلاؤ بن جائے تب وہ چٹان پگھل کر زلزلے کا باعث بن جاتی ہے۔ بقایا معلومات کے لیے ویڈیو 1 کو دیکھیں۔ زلزلے کی وجہ سے آواز پیدا ہونا۔ قرآن شریف کی روح سے جب پہاڑ کی زمین کے اندر کوئی چٹان پگھلتی ہے تو پگھلنے والی چٹان کے اوپر اور نیچے یا ساتھ والی چٹانیں ایک دوسرے پر پھسلتے ہیں تو پھسلنے سے ایک تیز آواز پیدا ہوتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف لفظوں میں زلزلے کی اصطلاح کے طور پر بیان کیا ہے، مثلا سیہ و صاخہ و صاعقہ و طاغیہ اور زجرہ جیسے لفظوں سے ظاہر کیا ہے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک آواز یعنی صاعقہ سے جیسی صاعقہ عاد اور سمود پر آئی تھی۔ سورۃ المومنون میں فرمایا تو انہیں پکڑا ایک آواز یعنی سیہ نے تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا، دور ہوں ظالم لوگ۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا سمود اور عاد نے اس سخت آواز یعنی قاریہ کو جھٹلایا تو سمود ہلاک کیے گئے سخت آواز یعنی طاغیہ سے۔ سورۃ عبس میں فرمایا پھر جب آئے گی سخت آواز صاعقہ۔ سورۃ صافات میں فرمایا وہ ایک سخت ہانک دینے والی آواز یعنی زجرہ ہے، جبھی دیکھتے ہوں گے۔ عربی میں قاریہ کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنے سے آواز پیدا ہونا ہے۔ جب پہاڑ کی تہیں یا چٹانیں ایک دوسرے پر لگ کر پھسلتی ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور طاغیہ کے معنی حد سے گزری ہوئی آواز کے ہیں، اور صاخہ کے معنی دو سخت چیزوں سے لگنے والی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے۔ صاعقہ اس آواز کو کہتے ہیں جیسے کوئی کنواں ڈھہ جائے اور آواز پیدا ہو، ایسے ہی پہاڑ ڈھہ کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ اور سیہ اس آواز کو کہتے ہیں جو یک بارگی پیدا ہو۔ اور زجرہ کے معنی ہے آواز کے ساتھ کسی چیز کو ہانک دینا، متحرک کر دینا۔ اسی آواز سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹیں حرکت کرتی ہیں۔ اب جس بستی کو اللہ نے زلزلے سے تباہ کرنا ہوتا ہے تو اصطلاحاً آواز کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، کیونکہ زلزلے میں سب سے پہلی چیز تیز آواز ہی پیدا ہوتی ہے۔ زلزلے سے زمین میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ قرآن کی روح سے زمین اپنی ثقالت یعنی لاوا خارج کرتی ہے، جیسا کہ سورۃ زلزال میں فرمایا جب زلزلہ آئے جیسا زلزلہ آئے اور زمین اپنی ثقالت یعنی لاوا خارج کرے۔ قرآن کی روح سے زمین کی پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ فجر میں فرمایا ہاں جب زمین توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے۔ قرآن کی روح سے زمین دھستی ہے، جیسا کہ سورۃ ملک میں فرمایا کیا تم اس سے بہادر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب وہ کانپتی ہو۔ سورۃ الحجر میں فرمایا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کا نیچے کا حصہ کر دیا۔ بستیاں شہر زلزلوں سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ حج میں فرمایا اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ وہ ظالم تھیں تو اب اپنی چھتوں پر ڈھائی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے محل تباہ کیے ہوئے۔ زلزلے کی شدت کیوں کم اور زیادہ ہوتی ہے؟ پہاڑوں میں جتنی بڑی چٹان ہیپو سینٹر یا مرکز بنتی ہے یا جتنی بڑی چٹان دباؤ کے درجہ حرارت سے پگھلتی ہے اتنی شدت کا زلزلہ آتا ہے۔
یا دوسرے لفظوں میں جب ہیپو سینٹر چٹان پگھل کر دوسری چٹانوں کو پھسلنے کا وقت کم یا زیادہ دیتی ہے اتنی ہی شدت کم یا زیادہ ہوتی ہے، یا تیسرے لفظوں میں پہاڑوں اور پلیٹوں کو دوبارہ ری ایڈجسٹمنٹ کا وقت کم یا زیادہ ملے گا، ویسے ہی شدت کم یا زیادہ ہوگی۔ زلزلے کا مرکز اور گہرائی مختلف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ پہاڑ بالکل سیدھے چوکور بلاک کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ کونے دار، ٹیڑھے میڑھے، موٹے پتلے، کہیں سے چھوٹے اور کہیں سے بڑے ہوتے ہیں۔ نہ ہی پلیٹیں بالکل سیدھی چوکور بلاک کی مانند ہوتی ہیں، وہ ٹیڑھی میڑھی نوکدار وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس لیے زمین کے اندر دھسے ہوئے پہاڑ کے جس کونے پر پلیٹوں کے جس کونے کا ملاپ ہو جاتا ہے وہی جگہ زلزلے کا مرکز یا ہیپو سینٹر بن جاتا ہے۔ بھلے یہ ملاپ 10 کلومیٹر پر ہو، 100 کلومیٹر پر ہو یا 200 کلومیٹر گہرائی پر، جہاں بھی ہو وہی جگہ وہی چٹانیں مرکز بن جاتی ہیں۔ جب وہی مرکز والی چٹانیں درجہ حرارت بلند ہونے سے اپنے نقطہ پھگلاؤ پر پگھل جاتی ہیں تو زلزلے سے پلیٹیں اور پہاڑ پھسلتے ہیں۔ اب دوبارہ جب کوئی دوسرا کونا یا حصہ ملاپ کرتا ہے تب لازمی نہیں ہے کہ اس پہلے والی جگہ پر مرکز یا ملاپ ہو، بلکہ پلیٹوں اور پہاڑوں کا کوئی بھی حصہ کسی بھی گہرائی میں ملاپ کر سکتا ہے، اس لیے مختلف مرکز اور مختلف گہرائی ہوتی ہے۔ ہیپو سینٹر کا درجہ حرارت کن کن وجوہات سے بلند ہوتا ہے؟ ہم اندازاً وہ تمام وجوہات بیان کرتے ہیں جن سے ہیپو سینٹر چٹان میں درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 1، پلیٹوں کے متحرک ہونے کی وجہ سے دباؤ والی چٹان پر دباؤ سے درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ نمبر 2، زمین محور کے گرد اور آگے سفر کرتے ہوئے اپنے مدار میں حرکت کرتی ہے، تب زمین کے مرکز میں تقریباً 620 گیگا پاسکل دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے زمین کے مرکز میں تقریباً 6000 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زمین مسلسل گردش میں رہتی ہے اس لیے دباؤ بھی مسلسل جاری رہتا ہے اور درجہ حرارت بھی مرکز میں بڑھتا رہتا ہے۔ ایک خاص حد تک دباؤ کے درجہ حرارت کو زمین اپنے مرکز میں قائم رکھتی ہے اور بڑھنے والے مسلسل درجہ حرارت کو زمین کا مرکز کسی بھی وقت ایصال حرارت کے ذریعے اضافی درجہ حرارت کو زمین کی سطح کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس درجہ حرارت سے بھی پہاڑوں کے ہیپو سینٹر کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ نمبر 3، 14ویں کا چاند جب پانی پر دباؤ ڈالتا ہے تو پانی کنارے سے باہر نکل جاتا ہے جس کو جوار بھاٹا کہتے ہیں۔ یہی 14ویں کے چاند کا دباؤ بھی زمین کی پلیٹوں کو متاثر کرتا ہے اور ہیپو سینٹر میں درجہ حرارت دباؤ سے بلند ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جیسے چاند کا دباؤ ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ستاروں کے جھرمٹ بھی زمین کی پلیٹوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان ستاروں کے جھرمٹ میں سے حمل اور اسد اور قوس ہیں۔ جب زمین حمل اور اسد اور قوس کے مہینوں میں ان ستاروں کے جھرمٹ میں سے گزرتی ہے تو ان ستاروں کا دباؤ بھی درجہ حرارت کو بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 5، زمین میں آنے والے اکثر زلزلے زمین کی فطرت ہیں۔ ان فطری زلزلوں سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن جو زلزلے اللہ تعالیٰ خود ظالم انسانوں کو سزا دینے کے لیے پیدا کرتے ہیں ان سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، ان کی تدبیریں اللہ کے قابو میں ہیں اور ان کی تدبیریں کچھ ایسی نہیں ہیں کہ پہاڑوں میں زلزلہ نہ آئے، تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے وعدے کو خلاف کرے گا۔ اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ سورۃ حج میں فرمایا، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، وہ ظالم تھیں تو اب اپنی چھتوں پر ڈھائی پڑی ہیں۔ ان 5 طریقوں میں سے 4 فطری نظام کا حصہ ہیں اور 5واں اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیتے ہیں جب لوگ ظالم بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بچیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ زلزلوں کے متعلق پہلے ہی سے علم ہو جائے تاکہ ہم حفاظت کے لیے کچھ انتظام کر سکیں۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔